السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف علی خان۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے ایموشنل نیڈ آف اے چائلڈ، یعنی جس طرح سے ہماری ایک جسمانی صحت ہوتی ہے۔ ہمارا بچہ اگر بیمار ہو جائے تو ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ ہمارا بچہ اگر بیمار ہو جائے اور ہم اپنی ساری میٹنگز کینسل کر دیتے ہیں، جاب چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو ہاسپٹل لے کے بھاگتے ہیں، یعنی ہم فوری طور پہ حرکت میں آتے ہیں اور اپنی تمام تر چیزیں چھوڑ کے اس کے جسمانی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ہم اس کے لیے اویلیبل ہو جاتے ہیں۔ مائیں رات رات بھر جاگتی ہیں، بچہ بیمار ہوتا ہے، باپ بھی جاگتے ہیں، اپنی نیندیں قربان کرتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے جسمانی صحت کے بعد جب ذہنی صحت یا جذباتی صحت، اس کی جب بات آتی ہے، جس طرح سے جسمانی صحت اہم ہے بچے کے لیے کہ آپ دنیا کے سارے کام اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی جذباتی صحت بھی بہت اہم ہے۔ جذباتی صحت میں بس یہ نہیں ہوتا کہ بچہ فوری طور پہ کسی تکلیف میں آ گیا ہے، آپ کو فوری طور پہ ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جانا ہے، لیکن جذباتی صحت کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ جسمانی صحت سے کئی زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ زندگی بھر بیماری ساتھ میں رہتی ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ ذہنی صحت میں تبدیل ہو جاتی ہے چیز، اور ساری زندگی لوگ تکلیف میں گزارتے ہیں۔ پین، ایموشنل پین جو ہے وہ فزیکل پین سے کئی زیادہ اہم ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس چیز کا ہم خیال نہیں کر رہے ہوتے، والدین اس چیز کا خیال نہیں کر رہے ہوتے انفارچونیٹلی، کہ بچہ اگر جذباتی طور پہ فزیکلی ہرٹ ہے نا، اس کا زخم نظر آ رہا ہے، آپ کے آنسو بہیں گے۔ جذباتی طور پہ ہرٹ ہوتا ہے نا، آپ اس کے زخم آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، آپ مست آرام سے سو رہے ہوتے اور وہ کمبل میں منہ دے کے رو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب بس جذباتی صحت ہرٹ ہوتی ہے اس کی۔ تو اس پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں پہ والدین کی بڑی نیگلیجنس سامنے آتی ہے۔ ہمارے پاس کلائنٹ آتے ہیں، یقین جانیے ان کی زندگیاں، ان کے والدین ان کے غلط پیرنٹنگ کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ آج بھی رو رہے ہوتے ہیں، کوئی 35 سال کی عمر میں روتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کوئی 45 سال کی عمر میں روتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا جی، تکلیف کیا ہے؟ تکلیف تو ہوئی تھی 7 سال کی عمر میں، جب والدین نے کوئی جملہ بولا تھا، لیکن اس کا درد ابھی تک نہیں جا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ کس طرح سے رکھ سکتے ہیں بچے کے جذباتی صحت کا خیال، کس طرح سے رکھا جا سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے، کیونکہ یہ تو سبھی بول رہے ہیں نا کہ امپورٹنٹ ہے۔ رکھنا کیسے، اسٹیپس کیا ہوں گے، کن چیزوں پہ عمل کرنا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، آج اس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے انکنڈیشنل لو بچے کو دینا شروع کریں۔ انکنڈیشنل لو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر صورت میں بچے سے محبت کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ جس دن اس کا رزلٹ اچھا آئے صرف اسی دن آپ کو اس پہ پیار آئے، جس دن وہ کوئی میڈل لے کے آئے صرف اس دن آپ کو اس پہ پیار آئے، جس دن وہ کوئی بہت اچھا کام کر دے اس دن آپ بولیں میرا پیارا بچہ، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہوتا۔ جذباتی صحت کو یہی چیز پریشان کرتی ہے۔ بچہ پھر اسی چکر میں لگا رہتا ہے کہ مجھے کچھ کر کے دکھانا ہوگا تو یہ مجھے گلے لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو محبت ہر صورت میں دیں۔ میرا بچہ ہے، اس کا وہ حفظ بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کے، تو ان کا جائزہ ہوتا ہے، وہ جائزے میں پھنس گیا کہیں، 1 بار ناکامی ہوئی، 2 بار ناکامی ہوئی، 3 بار ناکامی، جب جا رہا ہے وہ جائزہ کلیئر نہیں کر پا رہا۔ اب جائزہ کلیئر نہیں ہوتا تو آگے سبق نہیں ملتا۔ تو اس کو میں نے یہ سمجھایا کہ بیٹا، ایک دن اسکول کے باہر کھڑے ہو کے سمجھایا کہ بیٹا، جائزہ ہو، کامیابی ہو نہ ہو، پاس ہو نہ ہو، بابا آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت کم نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس یا فیل ہونے سے ہماری محبت کم نہیں ہوگی، ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پاس ہو جائیں بہت اچھی بات ہے، ناکام ہو جاتے ہیں پھر پریکٹس کریں گے، پھر محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں اس کو گمان کی کچھ ٹیکنیک سکھائیں کہ کس طرح سے اپنے گمان کو پازیٹیو رکھنا ہے، وہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور وہ اسی دن آیا اور کہنے لگا کہ بابا آج کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے، جو چیز رکی ہوئی تھی پچھلے 1 ہفتے سے وہ کلیئر ہو گئی۔ تو بچے کو یہ خوف نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں یہ خوف ہو کہ میں آج بھی ناکام لوٹا تو ماما بابا کیا سوچیں گے، میں کل بھی ناکام تھا، کہیں یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ مجھ سے نفرت کرنے لگ جائیں۔ تو اس کو میں نے تسلی دی کہ بیٹا، محبت میں کوئی کمی نہیں آنے والی، کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمیں، آپ کامیاب ہو یا ناکام، آپ ہمارے بیٹے ہیں، ہر صورت میں ہر حال میں ہمیں قبول ہے۔
تو اس کو اس چیز سے آزادی دلا دی کہ بھئی یہ جو رزلٹ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. انکنڈیشنل لو آپ بچے کو دیں. بچے کا ذرا سا بیہیویئر خراب ہوتا ہے، آپ اس سے زیادہ اپنا منہ پھلا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے زیادہ اس سے نفرت کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو بیہیویئرس ہوتے ہیں، یہ انکنڈیشنل لو جب بچے کو نہیں ملتا تو وہ ایموشنلی ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کی ایموشنل نیڈ سیٹسفائی نہیں ہوتی، جو جذباتی اس کی صحت ہے وہ متاثر ہو جاتی. اس چیز کا آپ نے ہر صورت خیال رکھنا ہے. دوسری چیز کا کیا خیال رکھنا ہے کہ بچے کے ایموشنز کو ایکسیپٹ کیجیے. ہر بار وہ آپ کو پازیٹیو ایموشن نہیں دکھائے گا، وہ اس طرح بنا ہی نہیں ہے. انسان اس طرح بنا ہی نہیں ہے. انسان فرشتہ تھوڑی ہے ہر وقت پازیٹیو رہے، ہر وقت پازیٹیو کام. یہ تو فرشتوں کے کام ہے، ٹھیک ہے. فرشتے ہم نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں تین نفس کے ساتھ پیدا کیا ہے نا، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ. تینوں نفس پہ اللہ نے پیدا کیا ڈالی ہے ہمارے اندر. کبھی ہم نفس امارہ پہ ہوں گے، کبھی ہم نفس لوامہ پہ ہوں گے، کبھی مطمئنہ پہ ہوں گے، ٹھیک ہے. تو ہم تو جمپ کرتے رہیں گے نفس امارہ ٹو نفس مطمئنہ. بیچ میں نفس لوامہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہمیں کبھی ادھر لے جاتی ہے، کبھی ادھر لے جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن ہم رہیں گے، کبھی ہم اچھی والی نفس پہ، پازیٹیو والی پہ چلے جائیں گے، کبھی ہم نیگیٹو میں چلے جائیں گے، گناہ کریں گے. یعنی گناہ ثواب دونوں کے درمیان ہم چلتے رہیں گے، جمپ کرتے رہیں گے. تو یہی ہمارے بچوں کا حال ہے. وہ ہر طرح کے ایموشنز کو ایکسپیرینس کریں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر بار وہ پازیٹیو رہے، ہر بار ہیپی رہے. وہ غصہ بھی آئے گا اس کو، وہ چیخے گا بھی، وہ سیڈ بھی ہوگا. یہ سب کچھ اس کو، ہمیں یہ سارے ایموشنز کو ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ جس دن بچہ ہیپی نظر آ گیا اس دن ہمارا بھی موڈ اچھا، جس دن بچہ سیڈ نظر آ گیا، غصے میں نظر آ گیا، اس دن ہم بھی منہ پھلا کے بیٹھ گئے. آپ نے اس کو کاپی تھوڑی کرنا. اکثر دیکھا ہے میں نے، والدین کاپی کرتے ہیں. بچہ غصے میں تو خود بھی غصے میں آ گئے. بھیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی کاپی کر رہے ہیں، آپ اس کو ماڈل کر رہے ہیں. آپ نے اسے کاپی نہیں کرنا. اگر وہ نیگیٹو اسٹیٹ میں ہے تو آپ پازیٹیوٹی کو اتنا بڑھا دیں کہ اس کی نیگیٹیوٹی پہ غالب آ جائے آپ کی پازیٹیوٹی، ٹھیک ہے. نہ کہ یہ کہ دو نیگیٹو ملیں گے تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے. دو نیگیٹو مل گئے تو پھر کیا ہوگا. تو ایک پازیٹیو رہے، ایک نیگیٹو رہے. یہی قانون ہے نا. یہ جو لائٹ میں ہم بیٹھے ہوئے تو ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو ہے، تبھی لائٹ جل رہی. دونوں تار نیگیٹو کے لگا دو تو اڑ جائے گی. تو اپنے بچوں کے ایموشنز کو ایکسیپٹ کرنا ہے آپ نے. ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت وہ آپ ہی کے حساب سے وہ چلتا رہے گا. تیسری اہم چیز ہے ایکٹیو لسننگ. اگر آپ بچے کو سننا چھوڑ دیں، دیکھیں پوری سائیکالوجی بیس ہی سننے پہ کر گئی، ٹھیک ہے. سننا اگر کوئی آپ کو چھوڑ دیتا ہے نا، آپ بولیں کسی سے بات کرنا چاہیں وہ آپ کی بات سنیں نہیں، اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں اور لوگ سننا پسند نہ کریں آپ کو، ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا ایک ایموشنلی ڈیمیج کرتا ہے انسان کی پرسنالٹی کو کہ میری بات نہیں سنی جا رہی، ٹھیک ہے. پاگل ہو جاتے ہیں وہ جج کے سامنے کھڑے ہو کہ آپ کی بات نہ سنے ہو. آپ دو فریقین ہو، فیصلہ ایک کی سن رہا ہے انسان، دوسرے کی نہیں سن رہا. کتنا برا لگتا ہے کہ میری بات نہیں سنی جا رہی. دو بچے کمپلین لے کے آئے، ایک کی سنے دوسرے کی نہیں سنے، کتنا ایموشنل ڈیمیج ہے. ایسے ہی بچے کو ہم بعض اوقات نہیں لیسن کر رہے ہوتے. جب وہ کچھ بتانا چاہتا ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہم سنتے نہیں ہیں. جب وہ کچھ آئیڈیاز کو آپ کے پاس لے کے آتا ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم نہیں سن رہے، ٹھیک ہے. وہ جب اپنی مرضی سے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے ہم کہیں نہ کہیں بزی ہوتے ہیں. تو خاص طور پہ والد صاحب جو ہوتے ہیں وہ اس میں آگے ہیں اس کام میں. والدائیں تو پھر بیچاری سن لیتی ہیں. اچھا والدہ بھی جو سن رہی ہوتی ہے نا، اگر آپ 10 گھنٹے بیٹھ کے اس کو سنیں نا، ادھر ادھر کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ 10 گھنٹے سے بہتر یہ ہے کہ 5 منٹ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، اس کی باڈی کو اپنی باڈی کے سامنے میچ کریں، فیس کریں، اور پھر بولیں جی بیٹا بتائیے کیا مسئلہ ہے. وہ 5 منٹ یقین جانیے وہ 10 گھنٹوں سے زیادہ بہتر ہے جو آپ موبائل میں اور کچن میں سالن پکاتے ہوئے اور کپڑے دھوتے ہوئے جو سن رہی نا اس کی بات، اس سے کئی زیادہ بہتر ہے. تو جب سننے کی بات آئے تو بڑی تسلی سے سنیں. خاص طور پہ یاد رکھیے گا جب بچہ ایموشنل ڈسٹربنس کے ساتھ آئے نا، جیسے روتا ہوا آیا، غصے میں آیا، ان اوقات میں تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم دے دیا کریں اسے. تھوڑا سا اپنے کام کو چھوڑ دیا کریں کہ ابھی ایموشنل میٹر ہے. دیگر معاملات میں آپ چلیں اگنور کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جب وہ کوئی ایموشنل ڈسٹربنس کے ساتھ آئے اس وقت تو آپ جیسے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کوئی فزیکل انجری کے ساتھ آتا ہے، سر پہ لگ گیا کوئی پتھر یا ہاتھ سوجا ہوا ہے، تو کیسے آپ سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی زخم لے کے آ گیا، کیسے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے پٹی لگاتے ہیں نا.
کہ وہ ہرٹ ہو کے آیا ہوا. سمجھ لیں جب وہ ایموشنلی آپ کے سامنے ڈسٹرب ہو کے آ گیا تو اس وقت ایسے ہی بیہیو کریں کہ جیسے کوئی فزیکل انجری ہوئی. سب چھوڑ دیں اس سے کام، ہاں بیٹا بتاؤ کیا مسئلہ ہوا، تاکہ وہ جو یہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. آپ جب کسی غم زدہ کی بات سنتے ہیں نا تو وہ آپ سے زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے. آپ کسی دوست سے بات کریں جو غم زدہ ہو، کوئی اس سے بات نہ کر رہا ہو، آپ کر لیں، وہ بولے گا دیکھو میری کسی نے نہیں سنی، آپ نے سنی، آپ سے الگ ہی اٹیچمنٹ ہو جائے گی اس کی. تو یہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں بچوں کو کنیکٹ کرنے کی، بچوں کے ساتھ ایک اچھی ریپو بلڈ کرنے کی. امید کرتا ہوں آج سے آپ اپنے بچوں کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی اور جذباتی صحت کا بھی خیال رکھیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.